بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، حقیقی اولیاء اللہ کون ہے؟ سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ سماعت فرما لیں. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی: خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. ولی، لفظ ولی یہ ولا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے قرب اور نصرت. ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اور اس کا دل اللہ رب العزت کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو. جب دیکھے تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیاتیں سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ بنے. اللہ کے ذکر سے نہ وہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھے. یہ صفت اولیاء کی ہے. بندہ جب اس حال پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے. یعنی ولی اللہ وہ ہوتا ہے جسے معرفت الہی اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور وہ اس طرح ہو جائے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا حرکت کرنا، اس کا چلنا پھرنا، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے تو اسے ولی اللہ کہتے ہیں. علماء کرام نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی. ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسا کہ متکلمین نے لکھا کہ ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. تو میرا آقا نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اسی طرح ولی کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ جس میں ولی وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ صفت ہو: الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو. تو قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی